اس پر اب ہمارے ساتھ آئی تھنک موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ افضل بٹ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ کیا کہیے گا جو پنجاب اسمبلی میں حد عزت بل 2024 منظور ہوا، اپوزیشن، صحافی سب سراپا احتجاج ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری ایک نہیں سنی گئی، سو یہ تحفظات صحیح ہیں ان کے جس طرح وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے تھے مگر نہیں کیے گئے؟ دیکھیں اٹ از انفارچونیٹ کہ اگر بعض اوقات حکومتیں کوئی کام ٹھیک بھی کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ اس انداز میں کرتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے عزائم جو ہیں وہ کچھ اور تھے، اور کل پنجاب اسمبلی میں بھی یہی ہوا، کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ نے حد عزت بل بناتے وقت کسی سٹیک ہولڈر سے بات ہی نہیں کی، لیکن جب لاہور پریس کلب میں پی ایف جے کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب نے تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا اور تمام سٹیک ہولڈر نے فیصلہ کیا کہ ہم منڈے کو جب پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش کیا جائے گا اس وقت ہم پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے۔ جب احتجاج کی کال دی گئی تب انفارمیشن منسٹر پنجاب جو ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے دعوت دی تمام سٹیک ہولڈر کو، اے پی این ایس، سی پی این ای، پی بی اے، ایمنٹس اور پی ایف جے، تمام لوگ یہ ہم نے اپریشیٹ کیا کہ اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے بلا لیا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے، کوئی بھی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ کوئی مادر پدر زادی نہیں چاہتا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ لاز ہونے چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ پاکستان میں قومی سلامتی کے نام پہ، نیشنل انٹرسٹ کے نام پر، اور ویسے جتنے لاز بنے دیکھنے میں بہت اچھے ہیں، لیکن جب پاکستان میں ہم امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ان کا استعمال جو ہے وہ پریس فریڈم دبانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ دودھ کا جلا کیونکہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ ایک نشست، دو نشست کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک جرنلسٹ جو ہے اس کے پاس لائسنس آ جاتا ہے، وہ کوئی جس کی مرضی پگڑی اچھال دے، جس کی مرضی عزت اچھال دے۔ ہم آنسریبل ہیں، ہم کبھی اپنے آپ کو اباؤ دا لا نہیں سمجھتے، لیکن پاکستان کی جو موجودہ پولرائزیشن کی صورتحال ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ اس لحاظ میں حکومت اور جرنلسٹ جو ہے ان کا بھی آپس میں بڑا ایک گیپ ہے، کریڈیبلٹی گیپ ہے، تو اس کو پہلے دور کیا جائے۔ ایک شک وائز ہم آپ کو اعتراضات داخل کرتے ہیں، ہم پہ بحث کریں، اور جو چیز اچھی ہوگی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن گورنمنٹ نے وہی کیا کہ 4-5 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اس مذاکرات میں جرنلسٹ تنظیموں کے نمائندے کم از کم 2 درجن کے قریب موجود تھے۔ سب کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ آج اچھی نشست ہو گئی ہے، آپ اس کنسلٹنٹ جو ہے پروسیس اس کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بٹھایا ہوا ہے، ہم بھی اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے آئیں گے، اور نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی، مشاورت ہوگی، اس میں ہم اس بل کے متعلق حتمی فیصلہ دے دیں گے۔ آپ آج اس کو پینڈنگ کر دیں، لیکن پنجاب حکومت کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ بل پہلے پیش کیا، اس میں اپوزیشن نے بھی واک آؤٹ کیا، پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری سے جرنلسٹوں نے بھی بائیکاٹ کیا، لیکن حکومت نے کسی کی نہیں سنی، اور رات کے اندھیرے میں یہ بل پاس کر لیا، جس کے خلاف آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے۔ بالکل، کراچی سے لے کر خیبر تک تمام پریس کلبوں پر آج سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز قبل کوئٹہ پریس کلب کو تالا لگا کر یہ ایک نئی مثال قائم کی گئی تھی۔ تو آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ امینڈمنٹ اس میں کی جائے جو آپ لوگ چاہتے ہیں، یا اسے ختم کیا جائے کیونکہ آلریڈی ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں؟ کنسلٹیشن پروسیس کا فائدہ یہی تھا کہ ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ پہلے ہی اس حوالے سے 2-3 لاز موجود ہیں، اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے اچھی بریفنگ بھی دی، ایڈوکیٹ جنرل نے دی، بہت سی چیزیں ایسی تھی جہاں ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے ہمیں اس پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، بہت سے پوائنٹ آف ویو ہمارے تھے جن کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ کیا آرڈر آیا، کیا معاملہ ہوا کہ اچانک انہوں نے پہلے تو یہ لگتا تھا کہ آج گورنمنٹ بل پیش کر دے گی لیکن منظور نہیں کرے گی، لیکن وہ ہو گیا نا۔ اب بٹ صاحب اب وہ تو اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ اس میں یہ کہ جی ظاہر سی بات ہے، اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں، اور اس پہ آپ بھی ایگری کریں گے، فیک نیوز کے حق میں
کوئی بھی نہیں ہے, خاص طور پہ جو صحافتی تنظیمیں دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو above the law نہیں سمجھتے. اگر ہم فیک نیوز کی حمایت میں ہوتے تو کل کے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ کریں, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, فیک نیوز کو روکنا چاہتے ہیں. جو ٹرولنگ ونگ بنائے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز نے, کوئی جرنلسٹ بات کرتا ہے تو اچانک اس کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑا وکٹم تو میں ہوں اس وقت. ایک جرنلسٹ ہے جو سچ بولتا ہے تو اس کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم میٹنگ میں بیٹھ کے ہم نے کنسلٹیشن پروسیس کا حصہ بن گئے تو اٹ مینز ہم فیک نیوز ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم کردار کشی کا ختم کرنا چاہتے ہیں. جو ایجنڈا ڈریون جرنلسٹ ہیں اور چند اینکر ہیں جو ایجنڈا لے کر بیٹھتے ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت پورے جرنلزم کو انہوں نے گالی بنا رکھا ہے, ہم ان کا بھی قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں. جو سیاسی جماعتوں کے ترجمان جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی تنگ ہیں, ہم ان کا بھی راستہ روکنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت نے صاحب کچھ اس انداز میں کیا کہ لگتا یہ ہے کہ پہلے ٹارگٹ کو طے تھا کہ کسی کے گل میں پھندا ڈالنا ہے, بعد میں قانون بنایا جا رہا ہے. چل تھینک یو سو مچ افضل بٹ صاحب, آپ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا.